سیکنڈ لاسٹ پارہ ہے 29واں، اور اس کا موضوع ہے کف افسوس۔ افسوس، شرمندگی، ندامت کہ ایسے موقع پہ افسوس کر رہا ہے، کف افسوس مل رہا ہے کہ جس موقع پہ افسوس کرنا اس کو فائدہ نہیں دے رہا۔ اس بارے میں ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں، تو چونکہ تاخرات تھی، وہی بات آپ بیدار رہیں، اس لیے مختصراً 5 پوائنٹس ہیں اس بارے کے، اس موضوع سے متعلق، کف افسوس کے متعلق، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے سورۃ ملک کے اندر، جو پہلی سورت ہے اس بارے کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اپنے رب کے احکامات کا انکار کیا، اپنے رب کی نافرمانی کی، ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا، جیسے ہی وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، تو وہ جہنم سے چیخنے کی آوازیں سنیں گے، وہی تفور، اور وہ جہنم جو ہے وہ جوش مار رہی ہوگی، ابل رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، اور اس قدر ابل رہی ہوگی، جوش مار رہی ہوگی کہ یوں لگے گا جیسے ان قریب تمیز من الغیظ، غصے سے پھٹ پڑے گی۔ تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج، جیسے ہی ایک گروہ جو ہے وہ جہنم میں پھینکا جائے گا، سألہم خزانتہا، تو جہنم کے داروغے ان سے پوچھیں گے، آج جہنم میں جل رہے ہو، الم یاتکم نذیر، کہ تمہارے پاس کوئی بتانے والا، سمجھانے والا، ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا کوئی نہیں آیا تھا تمہارے پاس؟ کسی نے تمہیں نہیں سمجھایا، کسی نے تمہیں اللہ کے قریب نہیں کیا، کسی نے تمہیں اللہ کی آیات نہیں بتائیں، کوئی بھی نہیں آیا تھا تمہارے پاس جو سمجھانے والا ہو؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، آئے ہمارے پاس، ہمیں سمجھانے والے آئے، بتانے والے آئے، قد جاءنا نذیر، ہمیں ڈرانے والے بھی آئے، فکذبنا، ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم نے ہی جھٹلا دیا تھا، ہم نے ہی انکار کر دیا تھا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ نہیں نازل کیا، تم لوگ جھوٹ بولتے ہو۔ وقالو، اب یہاں پہ جو موضوع ہے کف افسوس، یہاں دیکھیے گا، وقالو، اور وہ جہنم میں جلتے ہوئے کہیں گے، ہائے کاش لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، ہائے کاش کہ ہم ان کی بات سن لیتے، ہم سمجھ لیتے، او نعقل، عقل سے ہے نا، ہم سمجھ لیتے، فہم حاصل کر لیتے، تو کیا ہوتا؟ ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم جہنم میں جلنے والوں میں نہ ہوتے۔ یہ کف افسوس ملیں گے اس وقت کہ جس وقت افسوس کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، جس وقت شرمندگی کا فائدہ کوئی نہیں۔ اس لیے اس دن سے پہلے پہلے یہ آپ ماشاءاللہ اللہ کے نیک برگزیدہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کی راتوں کو اور دنوں کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہے، یہ پیغام آپ دوسروں کو تک پہنچائیں جو پتہ نہیں کون سا سبق بلا چکے ہیں اور کس خوش فہمی میں پھر رہے ہیں، کس چیز نے ان کو جو ہے وہ ان کے رب سے دور کر دیا ہے، ان کو سمجھائیں، ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ یہ جو دن ہے کہ جس دن کہیں گے ما کننا نسمع لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اے کاش کہ ہم سمجھ لیتے، فہم حاصل کر لیتے، تو آج ہم اہل جہنم میں سے نہ ہوتے۔ تو قرآن کو سمجھنا، احادیث کو سمجھنا اور ان کے مطابق عمل کرنا، یہ انسان کی زندگی کا لازمہ ہونا چاہیے، یہ انسان کی زندگی کا شیوا ہونا چاہیے، مشن ہونا چاہیے، منہج ہونا چاہیے،
منہاج ہونا چاہیے اور انسان کی زندگی کی فکر ہونی چاہیے کہ میں نے قرآن کو پورے کو سمجھنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اور دیکھیں جیسے جیسے قرآن آپ پڑھتے جاتے ہیں نا، جیسے جیسے قرآن آپ سمجھتے جاتے ہیں، ویسے ویسے شخصیت میں بھی نکھار آتا جاتا ہے۔ سلو ہو لیکن یہ ہے کہ نکھار ضرور آتا ہے، ایک تبدیلی ضرور آتی ہے، عمل ضرور بدلتا ہے، سوچ بھی بدلتی ہے، ایک دن 2 دن، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، اللہ رب العزت شخصیت کے اندر نکھار پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی برکت سے، تو یہ پہلا پیغام نوٹ کیجئے گا یہاں پہ کہ قرآن مجید کو سمجھنا، دین کا فہم حاصل کرنا، اس کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ جنتی لوگوں کا شیوا ہے، جنتی لوگوں کا مشن ہے۔ دوسرا واقعہ دوسری صورت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں، یہ مانتے نہیں، ہم ان کو بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے تو ایک باغ والوں کو بھی آزمایا تھا۔ باغ والوں کا قصہ آپ نے سنا ہوا، باپ امیر آدمی تھا، نیک بھی تھا، اس کا ایک باغ تھا جس کی وہ جو ہے دیکھ بھال کرتا، اس میں سے جو آمدنی ہوتی اس کو غریبوں میں، مسکینوں میں بہت زیادہ تعداد میں تقسیم کرتا تھا، اور کثرت سے جو ہے وہ صدقہ خیرات کرتا تھا، اور بہت کم اپنے لیے رکھتا، یعنی غریبوں مسکینوں کے لیے زیادہ حصہ رکھتا تھا۔ بلکہ فصل کی کٹائی کے دن جب باغ کا پھل اتارنے لگتے تو غریب اور مسکین آ کے اس کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور وہ اپنی مرضی سے اٹھا کے لے جاتے تھے، اس قدر وہ فراخ دل تھا۔ فوت ہو گیا، بیٹوں نے کہا ابا تو ایویں اڑاتے رہے، بنایا کچھ نہیں، ہم بنائیں گے۔ انہوں نے پلاننگ کی، جب باغ کا پھل بالکل تیار ہو گیا، پک گیا، کیا وہ اتارنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ لیسرمنھا مصبحین، ہم صبح صبح جا کے پھل اتار لائیں گے، نہ کسی کو پتہ چلے گا مسکینوں غریبوں کو، اور نہ کوئی مانگنے آئے گا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کا رات کو ارادہ کیا، اللہ نے رات کی رات ہی اس باغ پہ ایسی آفت نازل کی، فاصبحت کالصریم، اور سارا باغ جل کے راکھ ہو گیا۔ اللہ کی نافرمانی کا ارادہ کیا نا، اور کٹھے میں دیکھیں ایک بندہ ہے، بھول جاتا ہے انسان، اس کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، غلطی کر لیتا ہے، نافرمانی کر لیتا ہے، لیکن اگر اجتماعی طور پہ پلاننگ کی جائے اللہ کی نافرمانی کرنے کی، پھر تو ضابط بات ہے۔ اگر اجتماعی طور پر اکٹھے سارے بھائیوں نے مل کے پلاننگ کی کہ ہم نے یہ اللہ کی نافرمانی کرنی، فتنادوا مصبحین، پھر وہ صبح صبح ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے، ایک دوسرے کے روم کی جو ہے وہ کنڈیاں کھٹکھٹانے لگے، چلو بھئی نکلو جلدی کرو، صبح ہو گئی ہے، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، اپنے باغ کی طرف، اپنی کھیت کی طرف چلو۔ فانطلقوا، اللہ کہتے ہیں وہ چلے، وہم یتخافتون، اور آپس میں چپکے چپکے سے باتیں کر رہے تھے، دبے دبے پاؤں جا رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ یدخلنھا اليوم علیکم مسکین، دیکھ لینا کوئی مسکین کو پتہ نہ چلے، کوئی مسکین نہ آنے پائے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اب آج سارا پھل اتار لائیں گے۔ فلما رأوہا، جب وہ باغ کے قریب پہنچے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، قالوا انا لضالون، کہنے لگے لگتے راستہ بھول گئے ہیں، یہ ہمارا باغ تو نہیں، ہمارا باغ تو اتنا شان و شوکت والا اور اس قدر جو ہے وہ دور سے اس کی شان و شوکت نظر آتی ہے، انا لضالون، لگتے ہم راستہ بھول گئے۔ ایک نے کہا نہیں، بل نحن محرومون، ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں سے ایک نے کہا جو درمیانہ بھائی تھا، اس نے کہا الم اقل لكم لولا تسبحون، میں نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، میں تمہیں روکتا نہیں تھا؟ فوراً کہنے لگے سبحان ربنا انا كنا ظالمین، ہمارا رب پاک ہے، اس کی تسبیح ہے، ہم ہی ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے، ملامت کرنے لگے، تم نے یہ کہا تھا، تمہاری یہ پلاننگ تھی، تم ہی غلط تھے، تم نے مشورہ دیا تھا، پہلے تم نے بات کی تھی، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور آپس میں لڑنے لگے۔ قالوا، اور پھر کہنے لگے یا ویلانا، ہائے افسوس ہم پہ، انا کنا طاغین، ہم نے کیا بھول کر بیٹھے ہم، اللہ کی نافرمانی کی، طغیانی کی، بغاوت کی اللہ کے ساتھ۔ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، امید ہے کہ ہمارا رب اس سے بہتر ہمیں عطا کرے گا۔
انا الی ربنا راغبون، آج سے ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرتے ہیں، اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جب دنیا میں عذاب آتا ہے تو کذالک العذاب، اسی طرح کا عذاب آتا ہے، لیکن والعذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، ہائے کاش کہ یہ جان لیتے، ہائے کاش کہ یہ سمجھ لیتے۔ تو یہ دوسرا واقعہ آپ کے سامنے آ گیا، کف افسوس کا، شرمندگی کا، ندامت کا۔ لیکن افسوس اس وقت کہ جب فائدہ ہی نہیں، افسوس اس وقت جب ندامت اور جب اس کا کوئی مقصد ہی کوئی نہیں، فائدہ ہی کوئی نہیں۔ انسان اس وقت سے پہلے اگر افسوس کر لے، اگر شرمندگی ندامت پیدا کر لے تو انشاءاللہ اس کو کئی فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ تیسرا واقعہ، جو کہ 5 واقعات رکھنے آپ کے سامنے، تیسرا واقعہ تیسری صورت کے اندر ہے، سورۃ الحاقہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک دن آئے گا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک ہی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، اسرافیل پھونکیں گے اور قیامت بپا ہو جائے گی۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، پہاڑوں کو اور زمین کو اٹھایا جائے گا، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی مرتبہ ان کو آپس میں ٹکرا کے ریزہ کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن قائم ہوگی، واقع ہونے والی یعنی قیامت۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ جائے گا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور اس دن وہ ٹکڑے ہو جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس وقت اس کے کناروں پہ کھڑے ہوں گے۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تیرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، اس دن لا رہے ہوں گے۔ یومئذ، اس دن، تعرضون، یومئذ تعرضون، اس دن تم اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ لا تخفى منکم خافیہ، کوئی چیز بھی تمہارے رب سے اس دن مخفی نہ ہو سکے گی، چھپ نہ سکے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، خوش نصیب ہوگا، کامیاب وہ ہوگا جس کے نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے۔ فیقول، وہ کہے گا، ایسے چٹھی کو، اپنے لفافے کو ایسے لہراتا ہوا، دوڑتا ہوا جائے گا، اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو دکھائے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہ دیکھو پڑھو میرا نام اعمال، میں پاس ہو گیا ہوں، میں کامیاب ہو گیا ہوں، میرے رب نے مجھے 100% مارکس دیے ہیں، میرے رب نے مجھے پاس کر دیا ہے۔ اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے رب کے حساب کو ملنے والا ہوں، میرا اللہ مجھے پاس کرے گا۔ اللہ کہیں گے فہو فی عیشۃ راضیہ، یہ وہ بندہ ہے کہ جو عیش و عشرت میں ہوگا، رضامندی والی زندگی اس کو ملے گی۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتوں میں، قطوفہا دانیہ، جس کے پھل جو ہے وہ بڑے قریب ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو مزے سے، کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ تو نے گزشتہ زندگی میں، دنیا میں جو نیک اعمال کیے ان کا بدلہ تمہیں مل رہا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، آئیے کف افسوس ملنے والے کی طرف۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، وہ شخص ہے جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ پکڑتے ہی سر پکڑ لے گا۔ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش کہ مجھے میرا نام اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، اے کاش مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ حساب کتاب کیا ہوتا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش، اے افسوس کہ جو موت آئی تھی وہی کام تمام کر جاتی، دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، آج تو میرا مال بھی میرے کام نہیں آیا۔ ہلاک عنی سلطانیہ، میری جاہ و حشمت، عہدے، چودراہٹ، میری سلطنت، سب کچھ بیکار ہو گیا، کوئی کام نہ آیا۔ اللہ رب العزت کہیں گے خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، توق پہناؤ اس کو، ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں پھینکو اس کو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو ایسی زنجیروں میں جکڑو جو کہ 70 ہاتھ لمبی ہوں گی، ان زنجیروں میں اس کو جکڑا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کف افسوس کیوں ملنا پڑا اس کو؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ رب العزت ایمان نہیں تھا، حقوق اللہ پورے نہیں کرتا تھا۔ دوسرا ولا یحض علی طعام المسکین، حقوق العباد بھی پورے نہیں کرتا تھا، نہ حقوق اللہ پورے نہ حقوق العباد پورے۔ فرمایا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کا کوئی دوست نہیں جو اس کے کام آئے۔
ولا طعام الا من غسلین، اور کھانے کو صرف اس کو تھور کا زقوم کا درخت دیا جائے گا، لا یاکلہ الا الخاطئون، اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو یہ تیسرا واقعہ ہے، کافی افسوس مل رہا ہے، شرمندگی، ندامت، ہائے کاش کہ موت جو آئی تھی وہی کام تمام کر جاتی، افسوس کر رہا ہے، ندامت ہے، لیکن اس وقت افسوس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس پارے کا مین موضوع یہی ہے کہ کافی افسوس، شرمندگی اس وقت کام نہیں آئے گی کہ جس وقت جو ہے وقت ہی گزر گیا۔ چوتھا اور سیکنڈ لاسٹ واقعہ نوٹ کیجیے گا، وہ بھی قیامت سے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہم یرونہ بعیدا، لوگ قیامت کو بڑا دور دیکھ رہے ہیں، بڑی دور ہے۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اللہ کہتے ہیں ہماری نظروں سے دیکھو، ہم اس کو بڑا قریب دیکھ رہے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، جب آسمان جو ہے وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ جو ہے روئی کی طرح اڑنے لگیں گے۔ ولا یسأل حمیم حمیما، اس دن کوئی دوست کسی دوسرے دوست کو نہیں پوچھے گا۔ آج تو ادھر دوسرے دوست آ رہا ہو نا، یا رستے بازار سے گزر رہا ہو تو پریشان ہو نا، سر جھکایا ہوا ہو، تو 10 لوگ دوست اسے پوچھتے ہیں ابھی کیا ہوا، خیر ہے، ٹھیک تو ہے نا، ہمارے لائف کی خدمت ہو۔ لیکن اس دن کیا ہوگا، ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوسرے کو نہیں پوچھے گا۔ یبصرونہم، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور اگلی بات سنیے گا، کافی افسوس دیکھیے، یود المجرم، اس دن مجرم خواہش کرے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ اس دن کے عذاب سے مجھے چھوڑ دیا جائے، میرے بدلے میں میرے بیٹوں کو لے لیا جائے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، میرے بیٹوں کو لے لو۔ وصاحبتہ، اپنی بیوی کے متعلق کہے گا اس کو لے لو۔ واخیہ، اپنے بھائیوں کے متعلق کہے گا کہ میرے بھائیوں کو لے لو، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنا سارے کنبے قبیلے کو گنائے گا جس نے اس کو جگہ دی، جس میں وہ رہتا رہا، سب کو کہے گا ومن فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں سب کچھ لے لو، مجھے چھوڑ دو بس۔ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اللہ کہیں گے کلا، ہرگز نہیں، نیور، ناٹ ایٹ آل، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ انہا لظا نزعۃ للشوا، وہ جہنم بھڑکنے والی ہے، نزعۃ للشوا، چمڑی ادھیڑ دینے والی ہے۔ تدعو من ادبر وتولی، ہر اس شخص کو وہ پکار رہی ہوگی جہنم دور سے دیکھ کے، جو اللہ کے احکامات سے منہ موڑتا رہا، روگردانی کرتا رہا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان جو ہے وہ تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ یہ 4 واقعات ہو گئے۔ 5واں اور آخری واقعہ شارٹ کرتے ہیں، صورتیں تو ظاہر ہے کہ 29ویں پارے میں 11 کے قریب صورتیں ہیں، تو اب ہر صورت کا اگر تھیم رکھیں گے تو اتنا وقت نہیں ہے، چونکہ طاق رات کے بعد درس تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے، تو اس لیے 5واں اور آخری واقعہ سنیے گا۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو مین تھیم ہے پارے کا وہ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ آخری واقعہ سنیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقیہ، اذا، جب وہ وقت آئے گا، بلغت التراقیہ، جب حلق تک جان پہنچے گی، تراقی یہ اس کو کہتے ہیں، یہاں جو ہے وہ جان پہنچ گئی۔ وقیل، اور کہا جائے گا ارد گرد کے لوگ، جب یہ تڑپنے لگا چارپائی پہ، جب اس کو پتہ چل گیا کہ میرا وقت آ گیا ہے، گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ اس کی حالت بگڑنے لگی ہے، کلا اذا بلغت التراقیہ، جب یہاں تک جان پہنچتی ہے، وقیل من راق، اور ادھر ادھر سے باتیں ہونے لگتی ہیں، ہے کوئی دم کرنے والا، فلاں ڈاکٹر کو بلاؤ، فلاں کے پاس لے جاؤ، فلاں سے لے جاؤ، ادھر سے مشورے آ رہے ہوتے ہیں، لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، فلاں ہاسپٹل میں لے جاؤ، جلدی کرو، من راق، کوئی دم کرنے والا ہے تو اس کو لے آؤ۔ وظن انہ الفراق، اور جب وہ اپنی کیفیت دیکھتا ہے نا کہ دائیں بائیں سے باتیں ہو رہی ہیں اور میری کیفیت کیا بن رہی ہے، وظن، وہ سمجھ لیتا ہے، انہ الفراق، کہ اب فراق کا وقت آ چکا، اب دنیا سے جانے کا وقت آ چکا۔ وظن انہ الفراق، اور اس کی حالت کیسی ہوتی ہے، والتفت الساق بالساق، پنڈلی کے ساتھ پنڈلی مل جاتی ہے، آپس میں گڈ مڈ ہو جاتی ہیں، نظر آنے ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اس کی کیفیت ایسی بن رہی ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، آج وہ دن ہے تجھے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، افسوس اس بات کا، فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے کوئی صدقہ کیا،
نہ اس نے اپنے رب کے احکامات کی تصدیق کی، ولیکن کذب وتولی، لیکن اس نے کیا اپنے رب کے احکامات کو جٹلایا اور منہ موڑا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ بڑا خوش تھا، اپنی فیملی، اپنی چودراہٹ، اپنا کنبہ قبیلہ بڑا خوش تھا۔ اولا لک فاولا، ہلاکت ہے تیرے لیے اور ہلاکت ہے۔ ثم اولا لک فاولا، پھر ہلاکت ہے تیرے لیے، پھر ہلاکت ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، اس انسان تو شاید سمجھتا ہے کہ یہ بیکار چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، وہاں پہ قیامت کو رب کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو یہ 5 واقعات ہم نے آپ کے سامنے رکھے کہ کفی افسوس، شرمندگی، ندامت کے حوالے سے انسان اس وقت سے پہلے اب لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیے کہ اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو سمجھ لو، اپنے رب کو سمجھ لو، اپنے رب کو پہچان لو، قرآن کو سمجھ لو، نبی کی حدیث کو سمجھ لو، اپنے رب سے تعلق بنا لو۔ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا محاسبہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔